السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 72۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، نفسًا ایک آدمی، فَادَّرَأْتُمْ، پھر تم جھگڑنے لگے، فیہا اس میں، واللہ اور اللہ، مخرجٌ ظاہر کرنے والا، ما کنتم جو تم تھے، تکتمون چھپاتے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جسے تم چھپا رہے تھے۔ یہاں پہ کون سے واقعے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، اور یہ واقعہ بنی اسرائیل میں پیش آیا تھا کہ قاتل اور مقتول کون تھے۔ قرآن مجید اس معاملے میں خاموش ہے۔ واقعات عبرت اور نصیحت کے لیے ہوتے ہیں، اور ہمارا کام ہوتا ہے عبرت پکڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کا ایک عضو مقتول کو مارا جائے۔ پھر جب انہوں نے ایسا ہی کیا تو مردہ جو تھا وہ زندہ ہو گیا، تو پھر اس نے اصل قاتل کے بارے میں بتایا اور وہ پھر سے مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت کھول دی تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں باخبر کر دیا ہے کہ قاتل کون ہے۔ مقتول کو دوبارہ زندہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت کھول دی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اچھا، یہاں پہ گائے کو ذبح کرنے کا جب حکم آیا تھا، قتل کا واقعہ ہوا تھا، تو پھر یہودیوں کے کون سے امراض سامنے آئے تھے؟ یعنی کہ وہ غیر ضروری بحث کرتے تھے، جرم چھپاتے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں ٹال مٹول کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، گائے پرستی۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ تعویلوں سے مطمئن لوگ اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ الگ کر لیتے ہیں، پھر وہ بے حسی کی وجہ سے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو بے حس انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو لیکن دل سے نہ مانتا ہو کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ جیسے رات میں کیا گیا قتل تم نے چھپایا تھا تو اسے کھول دیا گیا ہے، ایسے ہی نیکی ہو یا بدی ہو، چھپ کر بھی کرو گے نا تب بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے چھپے ہوئے کو ظاہر کرنے سے یہ سبق دیا ہے کہ برائی کھل جائے تو بدنامی اور رسوائی ہوتی ہے، لہٰذا برائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علم کو ضرور ذہن میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے سبق دیا ہے کہ ہر جگہ ہر وقت اچھے کام کرو تاکہ اگر وہ ظاہر بھی ہو جائے نا تو اس سے ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے چھپی ہوئی چیزیں کھول کر انسانوں کے سامنے رکھی ہیں تاکہ انسان تسلیم کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چھپے ہوئے کو کھول سکتا ہے۔ اصل میں بتانا یہ ہے کہ تم چھپ کر کوئی برائی کرو تو تب بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ زندگی کا اصول و عقیدہ ہے۔ یہی عقیدہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کو خوف پیدا کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ چھپی ہوئی حقیقت سامنے آتی ہے تو انسان کو ایمان ملتا ہے، اس کے اندر دل کی گہرائیوں تک یقین اتر جاتا ہے کہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور یہ کہ جیسے آج یہ دنیا میں کھل کر سامنے آ گئی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری حقیقتیں کھل جانی ہیں۔ یہ بات دل کو خوف میں مبتلا کرتی ہے۔ انسان اپنی برائیوں کو چھپانا چاہتا ہے کہ میری عزت پر حرف آئے گا، میرا تاثر خراب ہو جائے گا، لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ اس کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تم نے تنہائی میں چھپ کر جو بھی جرم کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ اس احساس کے تحت اگر ایک انسان تنہائی میں اپنے اوپر رب کو نگران سمجھتا ہے تو پھر اپنی برائی کو پیچھے پڑتا ہے، پھر اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔